عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک اہم معاہدہ اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک اہم ملاقات ہوگی امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ پاکستان کی سفارتکاری دنیا بھر میں سرخیاں بنا رہی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کیا یہ خارجہ پالیسی کا توازن ہم دیر تک مینٹین رکھ پائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک طرف آگے بڑھے اور دوسری طرف خطرات میں اضافہ ہو جائے؟ دوسری طرف یہ درست ہے کہ دفاعی طور پر پاکستان مضبوط ہے، مگر سب سے بڑا سوال معیشت کا ہے، سیلاب، ریونیو کا بحران اور اب منی بجٹ کی بازگشت۔ عوام پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہے تو کیا مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنا درست فیصلہ ہوگا؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بند ہونا چاہیے اور اس کی جگہ روزگار اسکیم یا کوئی نیا پروگرام آنا چاہیے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہیز اے ویری اسٹرانگ ایفیلیشن جب بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات ہو۔ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اس پر خاصا ریاکشن دے گی اگر اس پر بند کرنے کی بات ہوئی؟ اور پیپلز پارٹی تو پہلے ہی تھوڑی الجھی رہتی ہے آپ لوگوں سے۔ دیکھیں، رانا صاحب کا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کلیکٹیولی گورنمنٹ کا کیا ڈیسیژن ہوگا، چونکہ ایک سارٹ آف کولیشن گورنمنٹ ہے۔ اور دوسرا دیکھیں، بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ ایک مشن ہے، ایک آبجیکٹو اورینٹڈ ایک انڈیور ہے جس میں غریب لوگوں کی ہیلپ کرنا مطلب ہے۔ تو وہ بڑا اچھا چل رہا ہے، اس کو بین الاقوامی سطح پہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا مطلب یہ تو بالکل نہیں ہوگا کہ اس کو بند کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ ان کا ایک آئی ڈونٹ نو، میں نے ان کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی، لیکن میرے خیال میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نقد پیسے پکڑانے کی بجائے لوگوں کو ہنر سکھایا جائے، کیونکہ اگر آپ ان کو صرف دیتے رہیں گے تو غریب تو وہ کچھ سپورٹ تو ہونی چاہیے فار سم ٹائم، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مچھلی نہ دیں بلکہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا دیں، تو میں بھی کوئی ایسی بات ہو، بٹ آئی کین ایشور یو کہ یہ میوچولی جب تک ایگری نہیں ہوگا اس پہ کوئی چینج نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، نواز شریف لندن میں موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں سے ہو کر پھر امریکہ گئے، تو کسی خاص مشاورت کے لیے گئے، کسی خاص مقصد کے لیے ان کی ملاقات ہوئی ان سے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کہ ایک بڑی پارٹی کے ہیڈ ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ ایک بہت ہی قداور سیاسی شخصیت ہے ٹوڈے ان پاکستان، اور وہ پارٹی کے صدر ہیں جس کے ایک رکن ہیں شہباز شریف صاحب، اور وہ پرائم منسٹر ہیں اور وہ ان کی سپورٹ اور مدد کے ساتھ ہیں۔ تو دیئر فور یہ پارٹی لیول کی کنسلٹیشن تو ہوتی رہتی ہے، بیکاز ہی ہیڈ ٹو گو ٹو امریکہ، تو بجائے اس کے کہ پھر ادھر آتے اور ادھر سے جاتے، تو وہ میرے خیال میں وہاں چلے گئے اور وہاں ملے بھی ہوں گے، ضرور باتیں ہوئی ہوں گی انٹرنل ایشوز پہ، پولیٹیکل ایشوز پہ، اکنامک ایشوز پہ۔ یہ جو ایگریمنٹ بڑا لینڈ مارک سائن ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کی ایک بہت بڑی ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے سعودی فیملیز کے ساتھ اور ابھی بھی ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ وہ ان کے ساتھ ضرور مشاورت ہوئی ہوگی، اور ان کی مشاورت جو ہے اس کو حکومت ویلکم بھی کرتی ہوگی، بیکاز وہ بہت سی اچھی گائیڈنس دے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور 27 تاریخ کو پشاور میں تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے سر کہ وہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کا جو اسٹیچر ہے، جو کارکنان کا یہ اس وقت مورال ہے، کچھ خاص سا اچھا جلسہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ویسے تو پشاور ان کی ہوم گراؤنڈ ہے، آپ وہاں پہ اسٹرینتھ بھی ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں، جلسے کرنے تو ہر پارٹی کا ایک آئینی حق ہے نا، لیکن ٹائم کو دیکھنا ضروری ہے، حالات کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کے کے پی میں، بلوچستان میں ڈیڈ باڈیز گر رہی ہیں بیکاز آف یہ ٹیررزم، اور سیکیورٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ بین الاقوامی سطح پہ ایک ٹرمائل ہے، ایک ٹریڈ وار کا مسئلہ ہے، یوکرین کی وار ہے، ریجنل ایریا میں ابھی یہ مڈل ایسٹ کے اندر جنگ لگائی ہوئی ہے اسرائیل نے، پاکستان انوالو ہے، انڈیا تھریٹ کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر، اور کوئی الیکشن پاکستان میں انسائٹ نہیں ہے کہ جی ابھی فوراً الیکشن ہونے والے ہیں، تو میرے خیال میں یہ موقع نہیں ہے اس طرح کے پولیٹیکل بڑے جلسے کرنے کا۔ لیکن پارٹی کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنا ویو پوائنٹ دیں، اپنا مینیفیسٹو دیں، اپنا ویژن دیں اور اپنے لوگوں کو ساتھ رکھیں۔ بٹ آئی کین ایشور یو کہ اللہ کرے یہ محفوظ اور ٹھیک طریقے سے اکٹھے ہوں اور وہ کریں، تو وہ دیٹ از دیئر رائٹ۔
بالکل صحیح. اور کے پی میں آپ جانتے ہیں مسلسل دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے براہ راست بات چیت، پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ بلاک ہے، میں جا نہیں سکتا، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ ایک تو ان کا پاسپورٹ بلاک ہونا نہیں چاہیے، اور اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی انیشیٹو انہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ ان کا پاسپورٹ کیوں بلاک ہے، یہ تو ریزن گورنمنٹ کو دے سکتی ہے. گنڈا پور صاحب ان ہز پرائیویٹ کیپیسٹی افغانستان جانا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سوورن کنٹریز کے اندر جہاں فیڈرل گورنمنٹس موجود ہیں، یہ فارن پالیسی ڈومین جو ہے فیڈریشن کا ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا. ان کو پتہ صرف انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کے پی میں کیا ہے، انہوں نے یہ بھی دیکھنا بلوچستان میں کیا ہے، ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بگر گیم کیا ہے، انڈیا کیا کر رہے ہیں، افغانستان کی اور کیا مجبوریاں ہیں، ڈپلومیٹک فیلڈ کے اوپر اور کون سی سینسٹیویٹیز ہیں. یہ گنڈا پور کو صاحب کو تو نہیں پتہ، نہ ان کی ٹیم کو پتہ ہے. اور اس لیے فارن پالیسیز کی کبھی انڈیا سے کوئی چیف منسٹر ادھر آیا ہے کہ وہ میں فارن پالیسی ڈسکس کرنے آ رہا ہوں یا کسی اور ملک کا، وہ جب تک کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈپیوٹ نہ کرے، یس فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ڈیلیگیشن ہو جس میں فارن منسٹر جا رہے ہوں، تو اس کے اندر اگر وہ کے پی اور بلوچستان کی چیف منسٹروں کو بھی شامل کرنا چاہیں تو آئی تھنک وہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے. آن ہز اون گنڈا پور صاحب ان کی اپنی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے، ہی میں بی اے گڈ پالیٹیشین اور گڈ پولیٹیکل لیڈر، بٹ ان کو نہ بیوروکریسی کا، یہ جو سفارتی آداب کا، سفارتی انٹریکیسیز کا تو پتہ نہیں ہے. تو دیٹ از وائی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آن یور اون یو کانٹ گو، وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ. ہمارے ملک کے مفاد میں ہے اور انٹرسٹ کے اندر ہے کہ کے پی کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی اور ملک کے اندر امن رہے اور یہ دہشت گردی ختم ہو. اس میں ہمیں افغانستان کا تعاون چاہیے. بالکل صحیح. سر آپ لوگ کے پی حکومت پر کرپشن کے بھی اور بدعنوانی کے سنگین الزامات لگاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اس تمام تر چیزوں کے باوجود جو ہے آپ کی جماعت وہاں پر لوگوں کو نہیں توڑ پا رہی، بیکاز ان کی بڑی آبادی ابھی بھی وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ اور ان کی لوکل حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. آپ ان الزامات کا جواب کیسے دیں گے؟ نہیں دیکھیں، تحریک انصاف کی آپ بات کر رہی ہیں کہ کے پی میں ان کے ووٹس ہیں، ان کے ممبرز ہیں، تو ٹھیک بات ہے نا، دیٹ از وائی ان کی حکومت ہے وہاں. یعنی ان کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر رہا. ادھر چیف منسٹر ہے، ان کا بجٹ ہے، ان کو فریڈم ہے، وہ ڈیولپمنٹ کریں، وہ لوگوں کی خدمت کریں، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ جو ہے گورننس کو بہتر کریں. تو یہ تو ان کا رائٹ ہے اور کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی ناکامی ہے ٹوٹل. آپ یہ دیکھ لیں کہ کدھر جا رہا ہے پنجاب اور باقی صوبے کتنی انڈیور کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. سندھ والے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں باقی بھی. تو یہ بلوچستان والوں کی اپنی وہاں بہت زیادہ چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے. تو خیبر پختونخوا کے اندر سچویشن اس حد تک تو خراب نہیں ہے، لیکن گورننس جو ہے وہ رسپانسبلٹی لوکل گورنمنٹ کی ہے، ان کو کرنا چاہیے. اور ان کی جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان میں فیڈرل گورنمنٹ ان کی بیک پہ ہے، فوج وہاں ڈپلائیڈ ہے، سیکنڈ لائن فورسز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ مل کے ساروں نے اس کو کرنا ہے. بٹ ادروائز ان کو تو فریڈم ہے اور ان کی حکومت ہے وہاں. بالکل صحیح. اور پی ٹی آئی کے استعفوں کی وجہ سے ایک صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے، ایک سیاسی خلا جو پیدا ہو رہا ہے، اس پر کیا حکمت عملی نون لیگ نے سوچی ہے؟ بیکاز اب افواہیں یہ ہیں کہ شاید وہ اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں گے. دیکھیں استعفے دینا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہمیشہ. انہوں نے پہلے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے، پھر انہوں نے پروونشل اسمبلی کو توڑا. آج بھی آپ ان کی پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ ہم نے غلط فیصلے کیے. آپ کی ایک پریزنس دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں پہنچنا اور اتنی سیٹوں کے ساتھ پہنچ جانا از اے گریٹ بلیسنگ. آپ کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہی وہ یہ ہے کہ آپ کے اتنے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر. تو آپ وہاں وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ بات کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ ہوتی ہے اور وہ پوسٹیرٹی کے لیے ہے اور پورا جہان سنتا ہے. تو آپ ان اپنے فورمز کو چھوڑ کے باہر آ جائیں گے تو ریلیونٹ ہو جائیں گے. ملک تو نہیں رکے گا. اس کے بعد جہاں سیٹیں خالی ہوتی ہیں وہاں الیکشن ہو جاتا ہے اور ٹائم تو گورنمنٹ پورا کرے گی اور ٹائم کے بعد پھر الیکشن ہوں گے. تو آپ کے پاس جو آپ کے ہاتھ میں چیز ہے، آپ اپنے لیگل جو کیسز ہیں ان کو لڑیں، آپ عدالتوں کو استعمال کریں، آپ پارلیمنٹ کو یوز کریں. اور آئی ایم شیور کہ دیٹ از دی بیسٹ تھنگ.
बिल्कुल बाकी सही। तो इस्तीफे देने से इनके जो अपोनेंट्स हैं उनका फ़ायदा होगा, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। और बाज़ हल्के ये कहते हैं कि असल रास्ता मुफ़ाहमत है, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है मुफ़ाहमत के अंदर, इसीलिए पीटीआई को सियासी स्पेस भी अब तक नहीं मिल रही। आपको क्या लगता है कि वाकई हुकूमत का ये तासुर जो जा रहा है वो दुरुस्त है, या हुकूमत वाकई चाहती है कि पीटीआई को ऑन बोर्ड ले और उनके साथ बैठे और एटलीस्ट एक अपोजिशन जमात की तरह तो ट्रीट करे? जी हाँ, देखिए ये चीज़ें तो पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल हम एक मिसाके मफाहमत करना चाहिए, जमहूरियत करना चाहिए, चलना चाहिए। बिलावल साहब ने कहा आप 1 कदम आए, हम 2 कदम आएँगे और पूरी एफ़र्ट की, लेकिन उसके सिले में ये क्या कहते रहे कि हम आ रहे हैं पेशावर से, हम डेड बॉडीज़ वापस जाएँगी, हम बंदूकें, गोलियाँ चलाई हैं, क्रेनें उठाई हुई हैं, सड़कें के ऊपर फिरते फिराते गोले, इस्लामाबाद पे हमला। तो मतलब है ये सियासी स्पेस का ये इस्तेमाल है। तो दैट इज द रीजन कि जब आप खुल के बड़े बड़े जलसे करते रहे तो गवर्नमेंट ने कुछ ही नहीं कहा। आल्दो उसके अंदर भी आपने कहा कि बिल जला दो और घेराव करो और जलाओ करो और पार्लियामेंट के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर को घसीट के लाओ, तो उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आपने फिजिकली अटैक शुरू किए और उसमें नुकसान होने का ज़्यादा अंदेशा था, तो गवर्नमेंट और ज़्यादा मोहतात होगी कि ठीक है, इनको इजाज़त देने से पहले ये इंश्योर करना होगा कि ये कानून को हाथ में नहीं लेंगे। बि- तो मेरे ख्याल में मिलजुल के चलना चाहिए। हुकूमत विल बी टू ग्लैड अपोजिशन उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखे बिल्कुल सही। और इसमें अपोजिशन का फ़ायदा भी है। और सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अमेरिका के अहम दौरे पे हैं और बज़ाहिर 23 सितंबर को वो मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। इस्लामिक ममालिक के मुख्तलिफ वफ़द भी उनके हमरा होगा। कितनी पोटेंशियल नज़र आती है आपको इस मीटअप के अंदर, और आपको ये लगता है कि गैर मामूली अहमियत अब इख्तियार कर गई है ये मीटिंग इसलिए भी कि सऊदी अरब के साथ भी हमारा दिफाई मुआहदा हुआ है? जी, अब देखिए पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसको लोग बैन अवी सतह पे कहते हैं पिवटल लोकेशन। और पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये एक बेहतरीन फिनेस है कि एक के साथ ताल्लुकात दूसरी की कास्ट पे नहीं है। पाकिस्तान ने मीडिएट किया। पाकिस्तान के लिए ये भी एक अच्छी खबर है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मिडल ईस्ट के अंदर लोग इस हद तक पाकिस्तान का इमेज बेटर है कि वो उनके साथ दिफाई मुआहदा हुआ है। और आप ये देखेंगे कि इस पे जीसीसी कंट्रीज और भी शामिल होंगी और भी इसको और एक्सपैंड किया जाएगा। और ये दिफाई मुआहदा डिफेंस का है, टोटल डिफेंस का। बिल्कुल ठीक। ये किसी के खिलाफ ऑफेंसिव की अलायंस नहीं है कि हम कहीं जाएंगे तो चढ़ दौड़ेंगे किसी के ऊपर। और ये यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका जो आर्टिकल 51 है वो कहता है कि सेल्फ डिफेंस के अंदर आप अपना जो है अपने इकदामात कर सकते हैं। और फिर आर्टिकल 52 ये कहता है कि आप उसके ऊपर अलायंसेस बना सकते हैं चूंकि आपको इंटरनेशनल पीस के लिए। तो अभी आप जो कुछ इजराइल कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर और जिस तरीके से उसका हौसला बुलंद हो रहा है, आपने देखा कि वो ईरान पे हमला किया। नो अभी वो अपने गाजा और फलस्तीन के एम्बेड से भी बाहर निकल के, वेस्टर्न बैंक से भी बाहर निकल के तो ईरान पे, फिर अभी दोहा पे कर दिया, कतर पे, और थ्रेट भी कर रहे हैं ग्रेटर इजराइल की, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया का मदीना शरीफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा भी शामिल है। तो ऐसे यहूदियों के लिए हमारे लिए कोई हमदर्दी तो नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल अगर ठीक। सऊदी अरेबिया या गल्फ स्टेट्स या टर्की या इजिप्ट या बड़े दूसरे ममालिक खिते के अपने आप को गैर महफूज तस्वर करें, क्योंकि ये जो एग्रेशन है इसका इजराइल का, इस एग्रेशन की वजह से आपने ये देखा कि जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है वो मजरू हुई है। तो इसलिए इनका सबका राइट है ये। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम साहब आपके वक्त के लिए। देखते हैं आने वाले दिनों में अब ये जो मीटिंग होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप से, उसका क्या नतीजा निकलता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त एक नई दिफाई और सिफाती मोड़ पर खड़ा है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक मुआहदे के बाद ये सवाल अब शिद्दत से उठ रहा है कि क्या ये वो कड़ी थी जिसकी कभी बरसों से महसूस की जा रही थी? क्या वाकई मुस्लिम दुनिया किसी बड़े ब्लॉक या मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है? इसी दौरान वज़ीर आज़म अमरीका के अहम दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहाँ वो 23 सितंबर को सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्लामी ममालिक के वफ्द के हमरा मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमा भी शरीक होंगे। ये मुलाकात पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की खारजा समत कितनी दुरुस्त है और कहाँ हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बैरूनी महाज पर कामयाबी के साथ साथ अंदरूनी सतह पर कौन सा सियासी चैलेंज हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तहान है जिस पर काबू पाना नागुज़ीर है। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे जमीयत उलमा मरकज़ी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, सऊदी अरब और पाकिस्तान पे जो मुआहदा हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है? और अब ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे और अरब ममालिक हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, मुस्लिम कॉमन डिफेंस जैसे इत्तेहाद बन सकते हैं। जेयूआई इस हवाले से एक मौक़िफ़ रखती है और उसके मंशूर का हिस्सा है कि इस्लामी मुल्कों के साथ ताल्लुकात हमारे मजबूत नहीं बल्कि मजबूत तरीन होने चाहिए। और हम ये समझते हैं कि चूँकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है तो इसके फ़राइज़ में ये शामिल है कि इस्लामी मुल्कों को, मुस्लिम ममालिक को उनके तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें। हम ये समझते हैं कि हमारी फ़ौज, हमारी तमाम दिफाई क़ुव्वत वो तमाम इस्लामी मुल्कों के लिए, और इस मुआहदे को अप्रिशिएट कर। बिल्कुल सही। और दिफाई तौर पे तो हम मजबूत हैं, और आपको लगता है हम सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे में दाखिल हो गए हैं और कल को किसी भी तरह की फैसिलिटेशन जो होगी उस हवाले से हम उनके साथ खड़े भी होंगे, लेकिन मुआशी तौर पर हम बहुत पीछे हैं। आपके ख्याल में इस एग्रीमेंट से हमें कोई मुआशी सहारा मिलेगा? ऐसा है कि हमको ये हाथ फैलाने वाली आदत तर्क करना होगी। हमको अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। किसी अमीर मुल्क के साथ किसी ऐसे मुआहदे में शामिल होना जो वैसे हमारे दीनी फ़राइज़ में शामिल है, उससे ये नतीजा निकालना कि हमको कुछ मिलेगा या हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है दुकानदारी होगी। हमको मामला जो है वो दुरुस्त समत में लेके चलने होंगे। हमारा जो हमारी गुर्बत की वजह है वो करप्शन है, वो बद इंतज़ामी है, वो जमहूरियत का गलत तौर पे इस्तेमाल है। उसको जमहूरी रवायतें यहाँ पे मजबूत नहीं हैं। हम कोई नाम के जमहूरी मुल्क हैं, तो हमको अपने मामलात सीधे करने होंगे। हमको ये फैलाने का अमल तर्क करना होगा कि सऊदी के साथ हम अगर कोई एग्रीमेंट करेंगे, कोई मुआहदा होगा, तो उसका नतीजा माशी क्या निकलेगा, ये जेयूआई का कंसर्न नहीं है। किसी और मुस्लिम मुल्क के साथ जो है हम उसकी हिफाजत के लिए जो है अपनी दिफाई सलाहियत इस्तेमाल करते हैं, उसका नतीजे में जो है ना हमारी माशियात ठीक होंगी या अच्छी होंगी। ये जेयूआई का बिल्कुल इस मामले में कोई हाथ फैलाने वाला रद्द अमल नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि वो एक हमारा किरदार है मुसलमान होने के हवाले से, हमारे पाकिस्तान की क्रिएशन के हवाले से। उस किरदार को हमको ऐसा सूरत में अदा करना है और उसका नतीजा माशियात नहीं बल्कि जो है इस्लामियात होगी। बिल्कुल सही। और आपके ख़्याल में फ़िलहाल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक बेहतरीन पॉलिसी नज़र आ रही है, चाहे वो चाइना है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, बाकी ममालिक हैं। वी आर मूविंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, लेकिन सवाल ये कि तवाज़ुन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आपके ख़्याल में कितने लंबे अरसे तक हम ये तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं? ऐसा है कि हमको एहतियात से आगे बढ़ना होगा। ये एक तरफ तो एक अच्छी पेशकदमी आप इसको कह सकते हैं, और यकीनन जो है मुसलमान मुल्कों के दरमियान ताउन जो है ये तो दिफाई हवालों से है, उसके बाद जो है वो आपस में तिजारत के हवाले से भी यकीनन होना चाहिए। प्रेफरेंसेस जो है वो इस हवाले से होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ तिजारत करें और इस तरह एक दूसरे की मईशत को मजबूत बनाएं। या अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कहीं पे लेबर रिक्वायर्ड हो, स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर, उसमें जो है ना हमें एक दूसरे के साथ ताउन यकीनन होना चाहिए। मगर इस बात का कोई ऐसा जो है ना जो नेगेटिविटी इसके साथ अटैच है, वो बड़े मुल्क जो है वो कॉन्शियस हो जाएंगे, वो ओवर कॉन्शियस हो जाएंगे। अमेरिकन इस पे कॉन्शियस हो सकते हैं, हमारा मशरकी हमसाया इस पे कॉन्शियस हो सकता है।
کہیں نہ کہیں اس کے غلط مطلب جو ہے نکالے جا سکتے ہیں. تو اسرائیل بذات خود جو ہے اس حوالے سے جو ہے ہمارا مزید دشمن ہو سکتا ہے. تو ہم کو احتیاط کے ساتھ بھی آگے بڑھنا ہے اور اس میں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایٹمی ہتھیار جو ہے نا کسی اور ملک میں نصب کر رہے ہیں, ہم اپنی ایٹمی صلاحیت جو ہے نا وہ کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں. ہم کو اس بارے میں اس حوالے سے کچھ سفارتی حوالوں کے اندر رہنا ہوگا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی ہے. ہر وزیر کو, ہر حکومتی رکن پارلیمان کو ہوا میں جو ہے نا بیانات نہیں دینے چاہیے. بالکل صحیح. فی الحال اس پورے ہنگامے میں 27ویں ترمیم کی بازگشت تو رک گئی ہے, لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بند ہونا چاہیے اور اس ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو پھر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی ضرورت پڑے, تو کیا آپ اس ترمیم پر ساتھ دیں گے ان کا؟ میں ایک ذاتی, دیکھیے یہ معاملہ ابھی تک آیا نہیں ہے تو پارٹی کی پالیسی میں بیان نہیں کر سکتا, اور ذاتی ایک اپنی رائے دے سکتا ہوں. اور ذاتی میری رائے یہ ہے کہ ہم کو یہ خیرات لینے والے پیدا نہیں کرنے ہیں, ہم کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والے پیدا کرنے ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے. ہم کو ہر مہینے جو ہے نا لائن میں لگ کے جو ہے نا وہ ان خواتین کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بچیوں کو لائن میں لگ کے جو ہے نا ہاتھ پھیلانے کی بجائے ان کو جو ہے نا محنت مزدوری اور ان کو کام کی عادت ڈالنی ہے, اور یہی جو ہے نا ملک کا مستقبل بن سکتا ہے. یہ مستقبل کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا وہ لائن میں ہر مہینے کی 29-30 تاریخ کو 31 تاریخ کو آئے اور اس کے بعد جو ہے نا چند ہزار کا چیک لے جائے اور اس میں چند ہزار میں جو ہے نا وہ کسی اور بانٹنے والے کا حصہ بھی کچھ پرسنٹ ہو. یہ بہت غلط بات ہے. بالکل صحیح. اور پی ٹی آئی سر پشاور میں ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے. فی الحال آپ لوگوں کے درمیان جو پہلے کے مذاکرات چل رہے تھے وہ کہاں تک پہنچے؟ کوئی ڈیڈ لاک ہے؟ کوئی مزید اس پہ بات چیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو ایشوز ہیں بہت حد تک آپ لوگ ساتھ ایک پوائنٹ پر ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. تو آپ کے خیال میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو سکتے ہیں کیونکہ منی بجٹ کی بھی بازگشت ہے؟ منی بجٹ کی بازگشت سے تو میرا خیال ہے گورنمنٹ خود پیچھے ہٹ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ اس کی درست مینجمنٹ کر کے اس کو ٹھیک کر لیں گے. مگر اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ہر روز ہم کو 26 ارب روپے کا قرضہ مزید چاہیے ہوتا ہے اور اس سے حکومت چل رہی ہے, اور اللہ تعالی حکومت کی اپنی جگہوں پہ الگ ہے, اور اس کو ابھی تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا. مگر جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کا تعلق ہے, پی ٹی آئی جو ہے نا وہ انتخابات میں دھاندلی کی بات کرتی ہے, باقی کڑوے معاملات کا ذکر کرتی ہے 3 صوبوں میں. جب خیبر پختونخوا کی بات آتی ہے کہ وہاں پہ بھی یہ معاملات اسی طرح سے کڑوے تھے تو وہ دائیں اور بائیں دیکھنے لگ جاتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. اگر انتظام 3 صوبوں میں تھا تو چوتھے صوبے میں بھی تھا, اور یہ نہیں تھا کہ 3 صوبوں میں تو انتظام جو ہے کسی اور نے کیا اور چوتھے صوبے میں یا ان سے بھول گیا یا ان کے قابو میں نہیں آیا. تو وہ چوتھے صوبے کا انتظام بھی وہی انتظام ہے, بھلے اس میں کوئی فرد کوئی اور بیٹھا ہوا ہے کسی اور پارٹی سے متعلق ہے جو باقی 3 صوبوں میں ہے. اس بات پہ جس دن جو ہے پی ٹی آئی ایگری کر جائے گی اس دن بات آگے بڑھ سکے گی. سر گردی کے پی میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں افغانستان سے بات چیت کرنے دی جائے, لیکن پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ بلاک ہے, وہ نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں سلوشن ہونا کیا چاہیے؟ بیکاز اوبویسلی سفارتی سطح پر جو بھی بات چیت ہے وہ وفاقی حکومت اس کو طے کرتی ہے, لیکن گنڈا پور صاحب خود اس کا اسٹیک لے کے افغانستان سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے بات کرنے سے یہ مسئلہ اب بھی حل ہو سکتا ہے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈیا کی پراکسیز افغانستان کے تھرو کام کر رہی ہیں؟ گنڈا پور صاحب کی جو ہے وہ آڑیاں جاڑیاں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ بات جو ہے صوبوں کے بس میں یا صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بس میں نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے ملک میں بات کر سکے یا دوسرے ملک سے مذاکرات کر سکے. نہ ان کی وہ کوئی ذاتی حیثیت ہے جس میں وہ کسی ملک کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں کوئی ثالث کا یا کوئی فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر سکے. تو وہ آنیاں جانیاں تو ان کی لگی رہتی ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ بند ہے. پاسپورٹ جو ہے وہ فرض کر لیجیے اگر میں ہوں تو میں ایک عام پارلیمنٹیرین ہوں, مگر میرا پاسپورٹ بھی عام طور پہ بلاک نہیں ہوتا کیونکہ وہ بلو ہے. تو وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ تو ریڈ ہوتا ہے اور وہ تو بلاک ہو نہیں سکتا.
تو ارشادات ان کے ہوتے ہیں، وہ جو مرضی ارشادات فرما دیتے ہیں، ہم جس موڈ میں ہوتے ہیں اس طرح کوئی ان کو جو ہے نا وہ جو آمد ہوتی ہے وہ آمد ان کے منہ سے نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں۔ بالکل صحیح. اور کامران صاحب، ٹرمپ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اور بھی عرب ممالک کے رہنما ایک وفود کی صورت میں موجود ہوں گے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہترین ملاقات پاکستان کے مفاد میں رہے گی؟ میں توقع کرتا ہوں کہ ایک بہترین ملاقات پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے. یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے مفاد میں ملاقات جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ بہترین تھی یا نہیں تھی، مگر توقع ایک پاکستانی کے حوالے سے میری یقیناً ہے کہ وہ ملاقات اچھی ہونی چاہیے. امریکہ ایک اہم ملک ہے، کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بہت سے اختلافات ان سے ممکن ہیں، ٹرمپ صاحب سے بہت سے اختلافات ممکن ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو اگنور کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جو لوگ اگنور نہیں ہو سکتے یا جو ممالک اگنور نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات یقیناً ہونے چاہیے، مگر وہ برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے. ہم ایک خود مختار ملک ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب، جو رہنما میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا پالیسی رہے گی حکومت کی، اور واقعی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کوئی اچھی خبر پاکستان کے لیے لے کر آتی ہے یا نہیں آتی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. پاکستان کی سیاست ایک بار پھر ہلچل کا شکار ہے. ایک طرف معاشی بحران ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور سیلاب جیسی آفات نے عوام کو گھیر رکھا ہے. دوسری جانب سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاسی جنگ میں مصروف دکھائی دیتی ہیں. تحریک انصاف بار بار سڑکوں پر آنے اور جلسے جلوس کرنے کا اعلان بھی کر رہی ہے، اور اب پشاور کا جلسہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ مزاحمتی سیاست واقعی عوامی مسائل کا حل ہے، یا پھر یہ جماعت اپنی ہی پالیسیوں کے بوجھ تلے بند گلی میں جا پہنچی ہے؟ پارلیمان میں عدم شرکت، کمیٹیوں سے استعفے اور اب اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی باتیں، یہ سب مستقبل کے کس سیاسی نقشے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یا پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بریک تھرو ممکن ہے، یا مزید کوئی اور سیاسی مہاجرائی میں ہمارا ملک الجھا رہے گا؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود قانوندان ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر، یہ جو 27 اگست کو آپ لوگ پشاور میں 27 ستمبر کو پشاور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک مزاحمتی فیز میں پھر سے پی ٹی آئی داخل ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مسلسل محاذرائی کی وجہ سے پہلے ہی آپ لوگ ایک بند گلی میں ہیں، کوئی سیاسی سپیس آپ لوگوں کے مطابق آپ لوگوں کو مل نہیں رہی؟ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا اقرا. یہ معاملہ جو ہے یہ محاذرائی کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ہے قانون کی بالادستی کا، آئین کی سپرمیسی کا، جمہوریت کا، عدلیہ کی آزادی کا. یہ معاملہ پاکستان کا ہے جس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور اس میں جلسہ جلوس، ریلی نکالنا، احتجاج کرنا، دھرنا دینا، یہ آئین کا آرٹیکل 15 آپ کو حق دیتا ہے، 16 آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، جلسہ جلوس ریلی نکال سکتے ہیں، تو وہ کوئی روک نہیں سکتا. لیکن پنجوتا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے وقت میں جب ملک میں سیلاب ہے، خطے میں ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سیاسی بحران، پھر معاشی بحران، تو کیا سڑکوں پر احتجاج کرنے سے یا پھر آپ کو جلسے کرنے سے کوئی حل نظر آتا ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ جو سارے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اگر سیلاب کا معاملہ ہی اٹھا لیں تو 3 ادوار کے اندر ان کی حکومت رہی. پیپلز پارٹی کتنی دفعہ اقتدار کے اندر رہی، 4تھی دفعہ اب ہیں. کیوں نہیں انہوں نے ڈیمز بنائے؟ کیوں نہیں انہوں نے بند ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے جو ہے وہ درخت لگائے؟ کیوں نہیں انہوں نے ایسی آفات سے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو تھا؟ اس لیے عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا. عمران خان واحد تمام مسائل کا حل ہیں. عمران خان ہوں گے تو پاکستان میں سپرمیسی کانسٹیٹیوشن کی، قانون کی، آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کے دور میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی، ان کے دور کے اندر انویسٹمنٹ 0% ہے. تو ہم بیسیکلی بنیادوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب ہماری بلڈنگز کی بنیادیں ٹھیک ہو جائیں گی تو تمام مسائل کا حل نکلے گا. تو پنجوتا صاحب، قومی اسمبلی کی کمیٹیاں، پھر سینٹ کی کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دے دیا. اگلے مرحلے میں تحریک انصاف کا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ قومی اسمبلی سے بھی مستعفی ہو جائیں گی. کیا واقعی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے بھی استعفے دے دیں گے؟ ان کا مقام ہے جیلمنٹ کے ذریعے سمجھ پہنچے ہوئے ہیں، اور احتجاج کے طور پر ہم نے کمیٹیوں کے اندر بیٹھ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. جو بنیادی حقوق سلب ہیں، جو معاملات ہیں، کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ تک تو منگوا نہیں پا رہے تھے. تو ایسی ساری صورتحال کے اندر ان کا یہ کہہ دینا کہ جناب دیکھیں جی، یہ بالکل اب اس طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن قوم نے یہ زنجیریں ریجیکٹ کر دی ہیں.
قوم نے آزادی کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح جو ہے حق کی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اور حکومت جب کہتی ہے کہ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مقبولیت ختم ہو رہی ہے، بیانیے میں دم نہیں ہے، تو اس کا پھر آپ لوگ جواب کیسے کیٹر کریں گے؟ ہم دیکھیں کہ آپ کا جو جلسہ ہے، ویسے تو وہ آپ ہی کی ہوم گراؤنڈ ہے پشاور میں، تو اسٹرینتھ اکٹھی کرنا آپ کے لیے خاصا مشکل نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ہمارے جتنے پہلے بھی جلسے ہوئے، نون لیگ کو کہہ دینا کہ ایک جلسہ ایسا کر کے دکھا دیں۔ ہمارے جتنے جلسے ہوئے کامیاب ہوئے، سنجانی ہوا، لاہور ہوا، ثوابی ہوا، پشاور ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ جلسے کے اندر آنے کے لیے تیار ہیں۔ روزگار لوگوں کے پاس معاشی طور پر صورتحال یہ ہے کہ 47% عوام جو ہے ان کی وجہ سے غربت کی لکیر کے نیچے آ چکی ہے، ان کے پاس کرایوں کے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ملک سے محبت کرتے ہیں اور وہ جلسوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں تو صدر ٹرمپ تو وہی شخصیت ہے نا جن سے آپ لوگوں نے بھی کچھ امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھی، اور سوشل میڈیا پہ خاصی یہ بحث بھی ہے کہ ایک بار بھی بڑے بیانات جیل سے خان صاحب دیتے ہیں تو کوئی مذمتی بیان اسرائیل کے لیے تو آج تک انہوں نے بھی نہیں دیا۔ دیکھیں، جو بائیڈن کی جو حکومت تھی، انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ہٹوایا، انہوں نے لیٹر بھیجا کہ عمران خان تو یہ مسلمان ہے اور اس کو ہٹایا جائے، اور یہ جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری دنیا میں ثبوت دیتے ہیں عمران خان کی مسلمان ہونے کے، اس کا کمی ہونے کے، اور یہ ایویڈنس کے طور پر یونیورسٹیوں کے اندر بھی جا کر دنیا نے دیکھے کہ کس طرح۔ تو عمران خان کا اسرائیل کے خلاف تو موقف کلیئر ہے، عمران خان کا فلسطین کے حق میں بھی موقف کلیئر ہے۔ بالکل صحیح۔ اور گنڈا پور صاحب، آپ جانتے ہیں کے پی میں خاصی دہشت گردی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ افغانستان سے براہ راست بات چیت کریں، وہ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کا پاسپورٹ بلاک ہے۔ کیا واقعی ان کا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے، اور وہ کیا ایسے ہی ان سے بات کر لیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان جو بھارت کی پراکسیز دہشت گردی میں ملوث ہے ان کی بات سن لے گا؟ نہیں، دیکھیں، معاملہ یہ ہے نا کہ آپ اگر کوئی ایکسپیرینس کر کے جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ایکسپیرینس ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا۔ عمران خان کی جب حکومت تھی اس وقت افغان کی جو حکومت تھی، غنی اس وقت وہاں کا سربراہ تھا، وہ سخت مخالف تھا پاکستان کے۔ عمران خان اس کے باوجود گئے، بات چیت سے مسائل کا حل نکلا، دہشت گردی رک گئی، ڈرونز رک گئے، سارے بم بلاس اور ساری چیزیں رک گئیں۔ تو ہمارا کے پی ہاؤس کے اندر امن کے حوالے سے جو ہے وہ بیٹھک تھی، ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز، میں بھی وہاں بائی چانس پہنچ گیا، تو وہاں یہی طے ہوا کہ تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے جو علاقے ہیں جہاں یہ ساری دہشت گردی اور معاملات چل رہے ہیں، آپریشن چل رہے ہیں، وہاں کے عمائدین، وہاں کے جو رہنما ہیں، وہاں کے جو وڈیرے ہیں، وہ سارے مل کر بیٹھ کر افغانستان وقت کی شکل کے اندر جا کے ان سے بات چیت کر کے کہ ہم نہ آپ کو اٹیک کرتے ہیں نہ آپ ہمیں اٹیک کریں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، اور جہاں جہاں دہشت گرد ہیں آپ کے ملک کے اندر آپ خود اس کو دیکھیے اور اس کو کنٹرول کیجیے۔ بالکل صحیح۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی یہ جو سٹانس ہے یا یہ جو استحقاق ہے یہ وفاقی حکومت کا ہے کہ اس کو یہ پالیسی طے کرنی ہے کہ افغانستان کے ساتھ کس سطح پر کس طرح کی بات ہونی چاہیے، اور یہ جو پاسپورٹ بلاک ہونے والی بات ہے کیا یہ درست ہے؟ تو پھر مریم جاپان جا سکتی ہے تو علی امین صاحب کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمارے صوبے کے اندر دہشت گردی ہے، ہمیں اپنی عوام کی فکر ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، تو اس لیے ہم صوبے کے نمائندے کے طور پر وہاں کے لوکل لوگ بھی مل کر اس معاملے کو اٹھا کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ آپ کا نئی بہتر پنچوار ساتھ